جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو
اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ کل کسی نے سوال پوچھا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر اللہ انسان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب یہ ہے سوال کا کہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کی برائی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا شہزادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دے، مسجد سے چپل چرانا شروع کر دے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، تو کیا اس کی عزت شہزادوں والی رہے گی پھر؟ بلکہ وہ عام چرسیوں، ہیروئنجیوں سے اور قوم کے پس لوگوں سے زیادہ برا سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہوا اور کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی مہذب بنایا، انتہائی مہذب۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات میں انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ کوئی مخلوق انسان کے لیول کی نہیں ہے۔ جو تہذیب انسان کو سکھائی گئی ہے وہ کسی جانور کو، کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئی۔ زمین پہ رہنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان غسل کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اس کی چال بھی اچھی ہے۔ جانوروں میں ایسا ہے؟ انسان کی بات کرنے میں آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے لیول کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ جانوروں میں ہے کوئی تمیز؟ یہ رشتے جوڑتا ہے انسان، وفا کرتا ہے۔ جانوروں میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا پیٹ، بس اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے خوبصورت مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان۔ تو گویا کہ اس کائنات میں یہ شہزادہ ہے، اس کائنات میں یہ کیا ہے؟ شہزادہ۔ تو اس کو کام بھنگیوں چماروں والے کرنے چاہیے یا شہزادوں والے کرنے چاہیے؟ بولو، شہزادوں والے۔ اگر یہ کام بھنگیوں والے شروع کر دے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا شہزادہ اور جا کے لوگوں کے گٹر صاف کر رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ ابا کچھ پان گٹکے کا خرچہ نکل آئے گا۔ بادشاہ بولے گا کم بخت، تیرا باپ بادشاہ ہے، شاہی محل میں تو پلا ہے، تجھے پان گٹکے کی فکر ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کو پان گٹکے کے پیسے نہیں دیتا نا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے ہائی لیول کے ہوا کرتے تھے، کہتے ہمارا بچہ پان گٹکے نہیں کھائے گا۔ تو اب بیٹا کو بادشاہ پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اور بیٹا جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا یہ پان گٹکے تیری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیری پرسنالٹی پہ پان اور گٹکے سوٹ نہیں کرتے۔ تیری پرسنالٹی پہ تو پان اور گٹکے کا بزنس سوٹ نہیں کرتا، کھانا کہاں سے سوٹ کرتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پرسنالٹی دی ہے، سب سے بہترین۔ انسان کا لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، ڈسپلن دیکھ لو اس کی زندگی میں۔ ترقی یافتہ قوموں میں بھی اور جو ترقی یافتہ نہیں ہے ان میں بھی، بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں یہ ڈسپلن اور بھی زیادہ نظر آتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، بات چیت میں۔ لیکن انسان نے یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی دو نمبری کی ہے۔ اس نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں کر رہا میں، ستونی باپ بولے پتہ نہیں کون سا سبق لے کے بیٹھ گئے۔ انسان نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو نمبری کی ہے۔ اس نے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا کہ میں عزت دار نہیں ہوں، کہا کہ عزت دار ہوں، لہذا میرا اسٹائل اور میرے طور طریقے بادشاہوں والے ہوں گے، گھٹیا لوگوں والے نہیں ہوں گے۔ لہذا اس نے گیٹ اپ کو فوکس کیا،
زیادہ فوکس کس کو کیا؟ گیٹ اپ، صفائی ستھرائی، ڈسپلن. لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھے ان کاموں کو نہیں چھوڑا. دیکھو بعض دفعہ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان بد تہذیبہ لگتا ہے، بعض دفعہ عمل ایسا ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. عمل کو ٹھیک کرنا مشکل تھا، اس نے سارا زور کس پہ لگا دیا؟ ابے جملہ تو مکمل کر لو یار. سارا زور گیٹ اپ پہ لگا دیا. مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میری عادت ہے مثالیں دینے کی، اور یہ میری عادت اس لیے کہ اللہ قرآن میں مثالیں بہت دیتا ہے، نبی نے اپنی حدیث میں مثالیں بہت دی ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کی مثالوں پہ لگ جاتے ہیں. بھائی صاحب مثالیں دی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی سوسائٹی کے حساب سے، لیکن ان مثالوں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت سمجھایا جا رہا ہے. وہ میری کوئی اپنی بات میں نہیں سمجھا رہا. تو جتنی مثالیں دیں کیا خیال ہے؟ مثالیں ایسے ہیں جیسے کھانے میں مسالے. مسالے کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا. تھائی لینڈ میں جاؤ آپ کھانے کھاؤ، مسالے ہی نہیں، پھیکے پھیکے کھانے. چائنیز کے کھانے کھاؤ، بوائل کھانے، جیسے ان کے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے چائنیز بھی مزیدار. چائنیز خود بھی ایسے ہی سب کی ایک جیسی آنکھیں سب. کسی نے کہا نا چائنیز دوسری شادی نہیں کرتے، بھائی وہ دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہوگی، اس لیے ان کو کیا فائدہ. تو ہمارے ہاں اتنے مسالے ہیں کہ اس کے مسالوں کے اثرات ہم لوگوں کے چہروں پہ نمایاں ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں تیز مسالہ، زیادہ تیز مسالہ ہے، ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے جیسے ہلکی آنچ پہ ان کو پکایا ہوا ہو، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہلکی آنچ پہ ان کو تھوڑا سا کسی نے گرم کیا ہوا ہے تو اثر آتا ہے نا مسالوں کا. خیر، تو مثالوں سے بیان چٹپٹا ہوتا ہے جیسے مسالوں سے کھانا چٹپٹا ہوتا ہے. اس لیے میں بیانات میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہ بھی مسئلہ، ہاں گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ تہذیب یافتہ قوموں نے، اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو، مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور تقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا. وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. اور جتنے یہ کیا ہیں، یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا. تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں گے. کیسے بن جاؤ، اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو، جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ صحیح کہاں سے ہو گیا. تو اب ایک چرسی ہے، بار بار مثال چرسیوں کی پتہ نہیں کیوں دیتا ہوں. اصل میں وہی مثال دینی چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. تو کراچی میں سب سے زیادہ جو چیز اویلیبل ہے وہ کیا ہے؟ چرسی ہیں. اس لیے مثال ہمیشہ وہی دی جائے گی، اور چرس بھی اویلیبل ہے تو اس لیے میں چرس کی مثال دیتا ہوں. اب ایک چرسی سے چرس چھوٹ نہیں رہی ہے. لوگ چرسیوں کو رشتہ دیتے ہیں. بولو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، لڑکی کے ابا نے پوچھا کیا کرتے ہو، آپ نے کہا چرس پیتا ہوں، رشتہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا چرسیوں کا گیٹ اپ چرسیوں جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو میں حلیہ بول رہا ہوں، حلیہ نہیں بول رہا، حالانکہ یہ لفظ ہا سے ہے، حلیہ. بار بار میں ایک تنبیہ کرتا ہوں مدارس کے طلبہ کو کہ اردو کو اردو میں بولا کرو، عربی میں مت بولا کرو. برا لگتا ہے جب اردو کو عربی میں بولا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھ سے بحث کی، نہیں جو الفاظ عربی میں ہیں ان کو عربی میں ہی بولا جائے گا. میں نے کہا بھائی جب وہ اردو میں آ گئے تو اردو کے اسٹائل میں بولے جائیں گے. یہ چیز بھی ایک بیریئر ہے جو عوام میں اور علماء میں فاصلہ کم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب ہی. اس کی مثال ایسے ہے، اگر سب کچھ عربی کے الفاظ بالکل عربی کے طریقے سے ہی بولنے ہیں پھر تو پھنس جاؤ گے برے طریقے سے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں بول پاؤ گے. خوف کا لفظ ہے نا اردو میں، اصل میں تو عربی سے، عربی میں خوف ہے، خوف تھوڑی ہے. باپ کو مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے، تو اب اس کو آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق. یہ تو بہت سارے الفاظ ہیں ایسے. تو انتظار ہے، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انتظار کر رہا ہوں. اصل لفظ ہے انتظار، نون پہ اخفا بھی کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ناک کے بانس سے آواز نکل جائے گی. واہ ہے، واہ، انتظار. کافی دیر اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ انتظار کے لفظ کو کمپلیٹ کرو گے.
اردو میں بولتے ہیں انتظار، زے سے بولتے ہیں، زے انتظار، لکھا جائے گا غا کی طرح۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بولنا غا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک اصول سمجھ لو، پوری دنیا میں ہر زبان میں لکھنے کے طریقے یہ بھی توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور بولنے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی، جیسے بولتے چلے آ رہے ہیں، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ یہ انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں لکھنے کے قواعد الگ ہوتے ہیں، بولنے کے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے لکھا جاتا ہے ہر لفظ ایسے پڑھا نہیں جاتا۔ قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، عربی زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، انگلش میں بھی ہیں۔ ریڈ READ ہے، سیکنڈ فارم کیا ہے؟ ریڈ، لیکن لکھا کیا جائے گا؟ READ۔ تھرڈ فارم کیا ہے؟ READ، پڑھا کیا جائے گا؟ ریڈ، 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 رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں نا، پٹ پٹ پٹ، PUT پٹ، BUT بٹ، یہ پٹ 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 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہے نا۔ ابے بھائی PUT پٹ پڑھا جائے گا اور BUT بٹ پڑھا جانا چاہیے نا، لیکن پڑھا کیا جائے گا؟ بٹ۔ اب کوئی کہے یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوئی بات نہیں، آپ کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ ہر زبان جیسے لکھی جاتی ہے ویسے ہی لکھی جائے گی، اور جیسی لکھی ہوئی ہے ضروری نہیں ویسے ہی پڑھی جائے، پڑھی ایسے جائے گی جیسے کہ سنی جا رہی ہے۔ نو کا لفظ دیکھ لو، KNOW، کے سائلنٹ ہے۔ اب کوئی اٹھے بولے کہ سائلنٹ ہے، میں کے کو ہٹا رہا ہوں، نہیں بھائی، آپ کو ہٹانے کی اجازت بولو نا نہیں ہے۔ نائف ہے، نالج ہے، کے لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ تو توقیفی، اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں توقیفی، یعنی جیسے اہل زبان سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے آپ نے اسی پر اکتفا کرنا ہے، اپنی طرف سے اس کو چینج نہیں کرنا۔ تو عربی کے بہت سے الفاظ ہیں، چونکہ وہ آئے عربی سے ہیں اس لیے لکھا ویسے ہی جائے گا جیسے کہ عربی میں، پڑھا ویسے نہیں جائے گا، پڑھا ایسے جائے گا جیسے اہل زبان پڑھتے ہیں۔ تو حلیہ نہیں ہوتا، حلیہ، حلیہ ہوتا ہے، حلیہ، حلوہ ہوتا ہے، حلوہ، حالانکہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ تم لوگ کو اتنا ذوق ہے حلوے کا نہ کچھ، حلوہ لکھا جاتا ہے ہے سے، لیکن پڑھا کیسے جائے گا؟ حلوہ۔ تو یہ کچھ باتیں ہمارے طلبہ کے سمجھنے کی ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں اردو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں فارغ ہوتے ہی، اس کو بالکل عربی میں، پھر وہ مزہ نہیں آتا، وہ پھر لوگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز کیا لے کر آئے مارکیٹ میں، خوف، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر، ہم پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں جو موضوع بنا کر نہیں آ سکتی آپ کے فائدے کے لیے، تو میں پارسل کرتے رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پارسل کا بھی انتظام ہے۔ برگر والا بیچ رہا ہوتا ہے نا برگر، بھائی یہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پارسل کا بھی انتظام ہے، لے جانا چاہیں تو لے جائیں سب۔ تو بیچ بیچ میں کچھ چیزیں میں آپ کو پیکٹ کی شکل میں دے دیتا ہوں، آپ گھر لے جائیں۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی، ہم دوبارہ چرس پہ آتے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا؟ چرس پہ بات چل رہی تھی، اور چرسیوں پہ بات چل رہی تھی۔ تو چرسی کہیں نکاح کا پیغام لے کے جائے تو چرسیوں کا جو گیٹ اپ ہے، چرسیوں کا جو حلیہ ہے، اچھا یہ ایک اور بات، انگلش کے بھی کچھ الفاظ جب اردو میں آ گئے ہیں تو وہ اردو میں ڈھل گئے ہیں، جیسے پیٹرول کا لفظ ہے، حالانکہ یہ پیٹرول ہے نا، پیٹرول تھوڑی ہے، لیکن جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا تو اردو دان اگر پیٹرول کہتے ہیں تو کوئی آفت اس سے نہیں آ جائے گی، کیونکہ فوراً میں نے دیکھا ہے انگلش والے بولتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے، پیٹرول نہیں ہوتا۔ وہ بس کر دے بھائی، اردو میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن ہے انگلش میں، یہ عربی میں کیا؟ تلفزیون۔ ٹیلی ویژن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلفزیون۔ اب وہ تلفزیون کو تلفزیون ہی بولے گا، اسے ٹیلی ویژن نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ اردو کو جب عربی میں آ گیا تو عربی اپنے ہر زبان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے، جب بھی کوئی لفظ اس زبان میں آتا ہے زبان اس کینچی سے تراش خراش کے اس کو اپنے مزاج پہ ڈھالتی ہے، اپنے سانچے میں ڈھال کے ایکسپٹ کرتی ہے، ایز اٹ از نہیں لے لیتی اس کو۔ بم ہے، بم، یہ لفظ انگلش میں تو بوم ہے میرا خیال ہے، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بم۔ اب میں نے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ تنبیہ کر رہے ہیں بم نہیں ہوتا بوم ہوتا ہے، بھائی جان اردو میں بم ہی ہوتا ہے، نہیں آیا تو کراچی میں جب پھٹے گا نا بتا دیں گے آپ کو، اللہ بچائے سب کو بم سے محفوظ رکھے۔ تو انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں جب اردو میں آ گئے تو اردو نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو قبول کیا ہے، جب وہ ہو گیا تو بس اردو میں ہی ہوگا اس۔ خیر، تو ہاں کوئی انگلش کا لفظ انگلش میں بولنا چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ خیر، تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ۔ تو چرسی گیا رشتے کا پیغام لینے کے لیے، تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے، چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا، لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے، کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں۔ اس نالائق نے کیا کیا؟ چرس تو چھوڑی نہیں، لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹروں کا،
वकीलों का, जजेस का, फौज के अफसरों का, जो भी सोसाइटी में अपर लेवल के लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उन लोगों वाला गेटअप उसने इख्तियार कर लिया। नहा धो के 3 पीस सूट टाई में खुशबू लगा के, दांत को तेजाब से धो के, क्योंकि इतने गंदे दांत होते हैं कि ये टूथपेस्ट से साफ नहीं होते, तेजाब से दांतों को धो के और खूब जो आजकल ब्यूटी पार्लर में दूल्हा के साथ हो रहा होता है, ये सारी डेंटिंग पेंटिंग का काम करके चर्च की पुड़िया छुपाई उसने, और अब पैगाम निकाह लेके जा रहा है और कह रहा है कि मैं एक तहजीब याफ्ता इंसान हूं, मेरे चलने का स्टाइल देखो कैसे। पहले तो आता था लुढ़कता हुआ ना, मुंह से राल टपक रही है, अब बड़ी तमीज से चलता हुआ आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में, थोड़ा सा बातचीत का सलीका भी उसने सीख लिया। ये धोखा है या नहीं है बताओ? क्या इससे वो तहजीब याफ्ता बन गया है? भाई तहजीब याफ्ता की एक अलामत पैदा कर ली अपने अंदर। देखो किसी भी चीज की एक डेफिनेशन होती है, जब तक वो डेफिनेशन उस पे सादिक ना आ रही हो वो चीज वो कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। थोड़ी गाड़ी बात है लेकिन आसान मिसाल से समझाऊंगा। और कुछ अलामतें होती हैं, कुछ क्या होती हैं? अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये चीज ये है। अलामत और डेफिनेशन में फर्क होता है। अलामत में और किसी चीज की डेफिनेशन तारीफ में क्या होता है? फर्क होता है। यानी किसी चीज को पहचाना जाता है उसकी हकीकत और माहियत से। मिसाल के तौर पर लोगों में कौमें होती हैं, कोई पूछे भाई मुहाजिर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, पठान है, मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, वगैरह वगैरह ना। भाई मुहाजिर की डेफिनेशन ये है, पाकिस्तान में कराची में मुहाजिर की डेफिनेशन ये है कि इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो जो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे इज कॉल्ड मुहाजिर। आई बात समझ? ये तारीफ है। अलामत क्या है भाई? अलामत ये कि उर्दू बोलते हो, ये अलामत है। ये उर्दू बोलना तारीफ नहीं है, क्योंकि बहुत से पश्तो भी यहाँ पर जो कराची में पैदा हुए उर्दू बोल रहे हैं, और बहुत से मुहाजिर मैंने देखे जो पेशावर में रहे फर पश्तो बोल रहे हैं। तो उर्दू या पश्तो बोलना एक अलामत है जाहिरी, जिससे पता चल जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये हकीकत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आसान, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? मुसलमान की डेफिनेशन ये है, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हो, इस्लाम अब तक छोड़ा ना हो उसने, या कोई गैर मुस्लिम हो, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो चुका हो। ये क्या है? बोलो ना डेफिनेशन। अलामत क्या है? नमाज पढ़ता हो। ये अलामतें हैं या नहीं है? लेकिन क्या मतलब, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर का बच्चा है? बोलते क्यों नहीं भाई? ना 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 भाई, है मुसलमान, लेकिन अलामतें मुसलमानों वाली नहीं। हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि आजकल मुसलमानों के पास अपने मुसलमान होने की सिर्फ एक अलामत रह गई है, खतने। उसके अलावा सारी अलामतें क्या है? कोई काम मुसलमानों वाला नहीं। इस्लामी मुल्क की डेफिनेशन क्या है? आइन में ये लिखा हुआ हो कि इस्लाम सुपीरियर है। अलामतें क्या है? अजानें होती हो, मस्जिदें आबाद हो, ये अलामतें हैं। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी ये अलामतें पाई जाएं, थाईलैंड में भी खुलेआम अजान होती है, जुम्मे के दिन मस्जिदें भरी भी होती हैं, लेकिन वो इस्लामी मुल्क नहीं बन जाएगा। तो पता ये चलता है कि अलामत में और डेफिनेशन में जब टकराव होता है तो तरजीह किसको दी जाती है? अलामत से धोखा हो सकता है, डेफिनेशन से धोखा नहीं हो सकता। डेफिनेशन हमेशा वो बयान की जाएगी जो ओरिजिनल होगी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आसान मिसाल, साइंस केमिस्ट्री में लोहे की एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है जिसको आयरन कहा जाता है। अलामत क्या है? ऐसे हाथ मारोगे टन की आवाज आएगी, सर पे मारोगे सर फट जाएगा। ये लोहे की अलामतें हैं, लेकिन ये अलामतें हर जगह नहीं होती। लोहा पिघला दिया जाए तो ये कोई भी अलामत नहीं पाई जाएगी। हालांकि लोहे का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री में, वो सारी की सारी फिर भी उस पर सादिक आ रही होगी। और आसान कर लो, केमिस्ट्री की चीज की मत जाओ। पानी की डेफिनेशन क्या है भाई? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनता है इज कॉल्ड वाटर, साइंस की जबान में। अलामत क्या है? ऐसे ऐसे लिक्विड होता है, यूं हाथ मारोगे छन छन की आवाज आएगी, लेकिन ये अलामत हर जगह नहीं पाई जाती। पानी को बॉयल करो, भाप बन जाएगा, तो उस भाप में H2O तो होगा, जो डेफिनेशन है वो तो है, लेकिन अलामत क्या हो गई? अबे बोल लो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? मैं भी तो बोल ही रहा हूं, अलामत खत्म हो गई। लेकिन अलामत खत्म होने से क्या वो अब पानी पानी नहीं रहा? फिर भी पानी है वो। जिसको आपसे मोहब्बत है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत है वो आपका हुकूक अदा करे, आपके आराम का ख्याल रखे, आपको तकलीफ, मियां बीवी में मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत है या नहीं, इसकी कुछ अलामतें होती हैं।
لیکن ان علامتوں سے بعض وقت دھوکہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہے, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئیے بات, علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, خوب ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے. اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا ہے, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے اور میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے, یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں. آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں, سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے, میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہوگا. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی ہیں, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات, اور جس ماں نے تکلیف سے جنا, دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, یہ آتا ہے نا حدیث میں. تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اماں کے پاس مثالی ایروسس ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. بعض ایسی ہے جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اماں چلا جائے گا, مشکل ہے تو کبھی بھی نہیں جائے گا, مشکل ہے تو کبھی بھی نہیں جائے گا. ایک دشوار گھاٹی ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے, کانٹے بھی ہیں اس میں, ڈر بھی ہے کوئی ڈاکو نہ کھڑے ہوئے ہوں, اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے آپ کو. تو آپ کبھی رسک لوگے اس راستے پہ چلنے کا؟ کبھی بھی نہیں لو. لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اس راستے پہ چلے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے, یہاں سے تمہیں گزر کے ہر قیمت پہ جانا پڑے گا, ورنہ یہی شیر آ کے تمہیں کھا جائے گا, ڈاکو مار دیں گے, یہاں تو پھر بھی چانس ہے کہ شاید بچ کے نکل جاؤ. لیکن جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں موت یقینی ہے, یہاں بم پھٹنے والا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, یہاں ڈاکو آنے والے ہیں. اس راستے پہ چلو گے تو شاید بچ جاؤ. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ڈاکٹر بعض دفعہ ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا. پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپریشن کے دوران مر جاؤں؟ ڈاکٹر کہتا ہے اس بات کا امکان ہے. بہت سے لوگوں کو جب بے ہوش کیا جاتا ہے وہ ہوش میں نہیں آتے. بے ہوش کرنے والا جو ڈاکٹر ہے نا, اس کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, حالانکہ اس نے ایک ٹیکا ہی ٹھوکنا ہوتا ہے آ کے, لیکن ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں. میں نے ایسے ڈاکٹر سے پوچھا آپ لوگ کے اتنے پیسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تو کوئی کام ہی نہیں, آ کے ٹھوک دیا, ٹیکا نکل لیا پتلی گلی سے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس بندے کو ہوش میں لانا ہماری ذمہ داری ہے. تو بے ہوشی ایک خطرناک عمل ہے, اس میں جانے کے بعد خطرہ ہوتا ہے مر نہ جائے, قوم میں نہ چلا جائے. تو ہماری ذمہ, یہ رسپانسبلٹی کے پیسے لیتے ہیں ذمہ داری کے, کہ یہ ہوش میں تو گیا ہے واپس بھی آئے گا, یہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہی اٹھے ہی ہے.
تو ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا, پیشنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بچ جاؤں گا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ ہارٹ کا آپریشن ہے, پوری پسلیاں کھلیں گی آپ کی, بے ہوش بھی ہوگے, رسک ہے, مر سکتے ہو. کئی لوگ آپریشن تھیٹر گئے, اچھے بھلے فٹ فاٹ تھے, واپس ہی نہیں آئے وہاں سے. ہمارے بھی جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا, فٹ فاٹ گھوم رہے تھے, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا, ہوا تو آپریشن میں انتقال کر گئے وہ. اب ایسا نہ ہو کوئی آپ کے پیشنٹ کا آپریشن ڈاکٹر نے بتایا تو آپ گھبرا جائیں. تو اب جب آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن میں مرنے کا رسک ہے, تو ڈاکٹر اگر یہ کہے نا کہ آپریشن نہیں کرایا تو 100% موت ہے, تو پھر آپ یہ رسک لیتے ہو. ڈاکٹر کہتا ہے اگر نہیں کرایا تو 100% کیا ہے, آپ کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ پھر تو 100% موت ہے. آپ کا جو ہارٹ ہے نا, اس کی تو جو نسیں ہیں وہ تو بالکل بلاک ہو چکی ہیں 100%. یا پھر بھی چانس ہے کہ شاید بچ جاؤ. کل ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے دماغ کا آپریشن کروایا, فٹ فاٹ ہو گئے الحمدللہ. تو کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رسک ہے, موت بھی ہو سکتی ہے, رسک ہے, لیکن رسک لیا انہوں نے کیونکہ بیماری اتنی خطرناک تھی, ٹھیک ہو گئے. تو جب انسان رسک وہاں لیتا ہے جہاں اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کام 100% درست ہے, ورنہ کبھی بھی اپنی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مذہب میں کتنی ساری پابندیاں ہیں, بہت ساری پابندیاں ہیں. ایک کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی 180 ڈگری پہ ہوتی ہے, ان میں فرق. ایک کافر کی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں کتنا فرق ہے, 180 ڈگری. حتیٰ کہ جو گناہگار مسلمان بھی ہے نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں گناہ کر رہا ہوتا ہے. بے لگام بالکل وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں ہوتا ہے کہ کچھ گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نیک آدمی سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا تو اللہ کا خوف, ضمیر کی ملامت اس گناہ کے مزے کو کرکرا کر دیتی ہے, اس گناہ کی لذت کو کرکرا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مزے کی مٹھائی کھا رہے تھے اور کسی نے بتا دیا کہ بھائی اس مٹھائی کو فلاں فلاں آدمی نے کھایا تھا, اس کا بیمار ہو گیا وہ. اب آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, کھا تو لوگے لیکن مزہ کیا ہو جائے گا, کرکر. جو پہلے مزہ آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا, یار پتہ نہیں پیٹ خراب ہو جائے, کوئی اس میں کوئی غلط چیز ڈلی ہوئی ہو. تو یہ اور آسان مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے خبر آئی تھی نا لاہور میں گدھوں کا گوشت کھلایا گیا. اب پتہ نہیں خبر صحیح تھی غلط تھی, ان دنوں میں, اب نہیں کھلایا جاتا لاہور میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خبر آئی تھی چند سال پہلے, اب مجھے نہیں پتا یہ خبر صحیح تھی غلط تھی, فرض کر لیتے ہیں ٹھیک تھی. آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تکے کھا رہے ہو, کباب کھا رہے ہو, بڑے مزے مزے کی بہاری بوٹیاں, آپ مزے لے لے کے نیمبو نچوڑ کے کسی نے کان میں بتایا کہ گدھا کاٹا ہے. اب آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ جو گوشت مجھے کھلایا جا رہا ہے یہ گدھے کا ہے, لیکن جو چٹخارے لے کے کھا رہے تھے وہ مزہ اب آئے گا ہے بھائی, وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. وہ مزہ کیا ہو جائے گا, کرکرا کے. یار کھا تو رہا ہوں, پتہ نہیں گدھے کا تو نہیں ہے, کہیں گدھے کا تو نہیں ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ مسلمان سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا, خدا کا خوف اور یہ ملامت کے کام تو غلط کر رہا ہے, اس کو اس گناہ میں وہ لذت نہیں آتی ہے جو کسی کافر کو آتی ہے, کسی کافر کو آتی ہے. وہ تو خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی ساری پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں. یہ پابندیوں پہ عمل نہیں ہو سکتا اگر آپ کنفیوزڈ ہوگے, آپ کے دل میں وسوسے ہوں گے, شک ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ مذہب درست بھی ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اسلام کی تعلیمات ٹھیک ہے بھی نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. جب بہت زیادہ لوگوں کو پڑھتا ہے نا انسان تو بھی کنفیوز ہو جاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. ایک دفعہ اہل حق علماء سوچ سمجھ کے متعین کر لینے چاہیے, پھر انہی کو پڑھنا چاہیے. یا تو کسی نے ریسرچ کا کام کرنا ہو تو ایک الگ بات ہے, بات سے بات نکلتی ہے. کل ہمارے ایک دوست آئے, وہ ملحدین کو بہت سنتے تھے, ہیں بڑے دیندار, نیک, داڑھی ماشاءاللہ, نماز کے پابند, اللہ نے پیسہ بھی دیا اور جوان بھی ہیں ماشاءاللہ اور دیندار بھی ہیں, تو ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں. مجھے کہنے لگے میں نے جو ایتھیسٹ ہیں نا, ملحدین ہیں اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو سننا چھوڑ دیا میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بلا وجہ کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. آپ اگر ہر ایک کو سننا شروع کرو گے نا, حالانکہ ان کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے, آپ کو ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان کی نیچر ہے جو چیز سنتا ہے نا, چاہے وہ 100% غلط ہو, اس کو یقین بھی ہو غلط ہے, لیکن اس کا اثر اس کی کھوپڑی پہ پڑتا ہے اور عمل میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی, وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں تین ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ نا, 3 قسم جو زیادہ تر ہوتی ہیں, یعنی جس سے کچھ سیکھا. نمبر 1 میڈیکل سائنس کی, نمبر 1 ناسا کی, نمبر 3 جو مذہبی ہوتی ہیں, یعنی جن کا مذہب سے تعلق ہے, چاہے وہ مذہب کے خلاف ہوں یا مذہب کے
फेवर में, जैसे मुल्हिदीन है या मुस्तशरिकीन इस टाइप के जो लोग। चौथी थोड़ी बहुत मिजाज तंज़ो मिजाज की जो होती है ना, वो आज का एक बड़ी जबरदस्त आई हुई थी। अब वो बेगम को शोहर कह रहा है, शोहर जो है ना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, बेगम उसके पास आई, क्या जमाना है, और आजकल जो है वो मियाओं के पास बीवी से बात करने का टाइम ही नहीं है, रिश्ते नाते इस मोबाइल ने खत्म कर दिए हैं और बिल्कुल रिश्ते वो रहे नहीं है। शोहर ने कहा हॉटस्पॉट में ऑन कर रहा हूँ, बीवी ने कहा अच्छा ठीक। समझ में आ रही है बात? इसमें दिखाया गया बीवी को इसकी तकलीफ नहीं है कि मोबाइल में लगा हुआ है, उसकी है कि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है। यानी उसमें मैसेज ये दिया है कि दोनों कमबख्त एक दूसरे को भूल के मोबाइल से मोहब्बत कर बैठे। बिल्कुल सही है। अगर बीवी को शिकायत हो रही है ना मियां मोबाइल में लगा रहता है, तो वो इसलिए शिकायत हो रही होती है कि वो अभी मोबाइल से फारिग हो चुकी है। और शौहर को शिकायत होती है बीवी मोबाइल में लगी हुई है, वो मोबाइल से या तो थक चुका होता है या उसका डाटा खत्म हो चुका होता है। वरना दोनों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, 10 साल में एक बच्चा भी पैदा नहीं होगा, ये बता दूं मैं आपको। नौबत ही नहीं आएगी, मोबाइल में ही देखते रहेंगे सारा दिन सारी रात। वो तो नेटवर्क हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, कभी वाईफाई काम नहीं कर रहा, कभी लाइन में कचरा आ गया वगैरह वगैरह, तो फिर एक दूसरे से सलाम दुआ हो जाती है। और बेगम के सिलसिले में आना हुआ, कैसे हुई थी हमारी शादी वगैरह वगैरह। तो वो खैर ये इस टाइप के लतीफे ना एक मैसेज दे रहे होते हैं। इस टाइप के लतीफे क्या दे रहे होते हैं, उससे दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। जो लोग तंज़ो मिज़ाह की चीजें नहीं देखते ना, और खास तौर पे एजुकेशन से उनका ताल्लुक, हमारा तो तालीम से ताल्लुक है ना, रिसर्च से ताल्लुक है, तहकीक से ताल्लुक है। तो जो इस तरह की मिज़ाह की चीजें नहीं देखते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सारा दिन सारी, थोड़ी बहुत, तो वो उनकी खोपड़ी क्या हो जाती है, बोलो, खराब हो जाती है। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में ना, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए दिमागी काम करने वाले के लिए तो बादाम खाने से ज्यादा जरूरी है कि वो माइंड को फ्रेश करे। मैं जब काम करते करते थकता हूं ना, दिमागी काम, तो बाहर निकलता हूं, फिर मैं थोड़ा सा गपशप लगाता हूं, इधर उधर की लंबी लंबी थोड़ी सी मजाक में फेंकता हूं, फिर वापस आके काम शुरू करता हूं, या अपने बच्चों के पास जाके बैठ जाता हूं। बच्चा से बड़ी तो एंटरटेनमेंट इस कायनात में है ही नहीं। अभी कल मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी। वीडियो कैसे, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, तो दो बच्चे आए, दो बच्चे बाहर खेल रहे थे मेरे, तो मैंने उन दोनों को सामने ले जाके बिठा दिया। अच्छा, उसूल ये है कि ऑफिस में बच्चों को कभी भी नहीं लाना चाहिए। जब भी आप कोई दिमागी काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो वहां बच्चों का दाखिला क्या होना चाहिए, बोलो, मना। समझ में आ रही है बात? बच्चों का एक अलग दुनिया है, आपकी दिमागी काम की, रिसर्च की एक अलग मुताला कर रहे हो, तो बच्चे नहीं करने देते ये काम। लेकिन मैंने कहा चलो यार आज बिठा देता हूं इनको अपने ऑफिस में, सामने ले जाके बिठा दिया मैंने। तो उन्होंने हरकत क्या शुरू कर दी, थोड़ी देर तो चुप करके बैठे रहे ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे मसला पूछने के लिए आए हुए हैं। छोटे छोटे हैं दोनों, पिद्दे पिद्दे से, बहन भाई हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मसला पूछने के लिए आए हुए। मैंने तो सबसे पहले उनकी वीडियो बना के घर में भेजी। मैंने कहा ये ऐसे लग रहा है जैसे उस सीट पे बिठाया जो मसला पूछने के लिए ना लोग आते हैं, सामने बिठा दिया और मैं अपने काम में लग गया लैपटॉप में। तो बच्चा थोड़ी देर तो सुकून से बैठता है, उसके बाद वो बच्चा नहीं है जो जिसकी हड्डी में चैन हो, वो कहां बैठ सकते थे सुकून से। उनको मैंने कहा बैठा। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बड़ी बहन थी छोटी, उसने बोला कि मैं जहाज उड़ा रही हूं। उसने हूं सीट पे ना जहाज उड़ाना शुरू कर दिया। उसके साथ जो बैठा हुआ था उसने माइक लेके ना अनाउंसमेंट शुरू कर दी। पायलट भी यही, एयर होस्टेस भी यही, कंडक्टर भी यही, टिकट भी यही, खाना भी। मैं आधा घंटा हो गया, मैंने कहा इनको हो क्या गया है। अच्छा, वो छोटा भाई उसका बोलता है कि अब जहाज उतारो। उसने कहा नहीं, मल्ला मियाँ के घर जा रहे हैं उमरा करने के लिए ना, मल्ला मियाँ के घर जा रहे हैं, अब घर बहुत दूर है, टाइम लगेगा जहाज। उसको बच्ची को ये था कि जहाज उतार दिया तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना सारा। तो मैंने कहा यार इससे बड़ी इंटरटेनमेंट कोई है। वो बिल्कुल सच्ची मुच्ची के पायलट बने हुए हैं और वो बच्ची एयर होस्टेस बनी हुई है। उसको खाने का पूछ रही है, खाना खाएंगे आप, बिल्कुल जैसे एयर होस्टेस नहीं पूछती तमीज से, खाना खाएंगे आप। वो पिद्दा साहब बोल रहे हैं हाँ खाऊंगा। क्या खाएंगे आप? फिर खिचड़ी बना, हालांकि जहाजों में खिचड़ी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, इंटरटेनमेंट चाहिए ना तो बच्चे अपने हों, दूसरों के नहीं अच्छे लगते। लोग दूसरों के बच्चों को देख देख के कहते हैं हमें तो नहीं बता रहा भी अच्छा लग रहा। भाई साहब वो दूसरे के हैं, अपना होता है। खुदा की कसम इससे बड़ी तफरी दुनिया में कोई है नहीं। जुम्मे की नमाज पढ़ के मैं घर गया तो मेरे 3 छोटे बच्चे और बच्चियां टोपी पहन के जुम्मे की घर में तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्गान दीन हो और खुतबा देने की तैयारी हो रही हो। तो बच्चों को घर में रखो मेरे भाई, ये फैमिली प्लानिंग की लानत से अपने आप को बचाओ, अपनी जिंदगियों की रौनक को खत्म मत करो। तो आप चलो छोड़ो, फिर ये टॉपिक मेरा चेंज हो जाता है। खैर, तो जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़हनी तफरी बहुत जरूरी है। लोग सारा फोकस बादाम को करते हैं कि बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। नहीं नहीं नहीं, वो होगा तेज, मैं नहीं मन कह रहा। सबसे पहले क्या है, खुश रहना सीखो। क्या सीखो? खुश रहना सीखो।
تو خوشی کے لیے جائز انٹرٹینمنٹ ہی ہوگی نا, یا بچے ہوں گے اپنے. بچے جو ہے نا, بچے کیا ہیں, بچے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. خیر یہ جو, تو میں وہ جلدی سے موضوع کی طرف آؤں, تو میں کیا کہہ گیا